وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ الحجر درس نمبر 1077، آیت نمبر 4۔ آج کا موضوع، کیا ہم اپنی زندگی کے مقصد میں ناکامی کے خود ذمہ دار ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ الف لام را، یہ خدا کی کتاب اور قرآن روشن کی آیتیں ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين۔ کسی وقت کافر لوگ آرزو کریں گے کہ اے کاش وہ مسلمان ہوتے۔ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو ان کے حال پر رہنے دو کہ کھا لیں اور فائدے اٹھا لیں، اور طول عمل ان کو دنیا میں مشغول کیے رہے، ان قریب ان کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ سامعین اکرام، سورہ الحجر آیت نمبر 4، لفظی ترجمہ: وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم۔ ہم نے کوئی بھی بستی ہلاک نہیں کی مگر یہ کہ اس کے لیے ایک معلوم وقت مقرر تھا۔ ما تسبق من امۃ اجلہا وما یستأخرون۔ اور کوئی بھی قوم اپنی مقررہ مدت سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ سامنے کے ہم 2 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور اس میں مضمون اتنا مشکل نہیں ہے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ جو انسان کو ہمیں بنایا نا، تو یہ ہمیں اختیار دے کے بھجوایا ہے۔ مثال کے طور پہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی پہلے سے فیصلے نہیں کیے ہیں کہ یہ آدمی کامیاب ہوگا یا یہ قوم کامیاب ہوگی یا یہ نہیں ہوگی یا یہ اس پہ عذاب الہی آئے گا۔ یہ فیصلے پہلے سے نہیں ہیں۔ انسان اپنی تقدیر خود لکھتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اس وقت ہم جو زندگی گزار رہے ہیں تو اس کا ایک نتیجہ ہوگا ضرور، اور ہم اپنا نتیجہ خود لکھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بات کی ہے کہ کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون۔ اے لوگو، تم جس طریقے سے، جس خیال سے، جس نیت سے زندگی گزار رہے ہو، اسی پر تمہاری موت بھی آئے گی اور اسی پر تم اٹھائے بھی جاؤ گے۔ جس حالت میں تمہاری موت آئے گی
اسی حالت میں تم اٹھائے جاؤ گے۔ انسان مجرم یا مومن یا خود فیصلہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ روز ازل نہیں کیا ہے، اگرچہ اس کا معلوم ہے، وہ تو اس کا علم ہے۔ تو یہ بات ایک اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ بعض اوقات ہم تقدیر کو بہانہ بنا لیتے ہیں اپنی بدعملی کا، کیا کریں یار، میری تو قسمت میں نہیں ہوگا، یہ سیدھا راستہ، یہ نیک اعمال، یہ میری قسمت میں نہیں ہوگی، مجھے لگتا ہے میری قسمت ہی خراب ہے۔ یہ مناسب جملے نہیں ہیں اور قابل گرفت ہیں، یہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا ہے قرآن میں، دیکھیں قرآن میں سب کچھ موجود ہے، جو بنیادی باتیں ہیں وہ حقیقت اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھ دی ہے۔ مثال کے طور پہ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حق تو رب کی طرف سے آ گیا، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، یقین کر لے، جس کا جی چاہے ناشکری کی روش اختیار کر لے۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اس کو میں نے راستہ، کامیابی کا راستہ بتا دیا ہے، هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ۔ اب اس کی مرضی ہے، اما شاکرن، یہ شکر گزاری کا راستہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کا۔ تو بہرحال یہ مسئلہ جو ہے یہ زیادہ مشکل نہیں ہے سمجھنے کے لیے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں مثال کے طور پہ یہ جو 5 نمبر آیت ہے کہ ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے عروج یا زوال کا، اور جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر اس میں یعنی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ما تسبق من امت اجلہا، نہ جلد یعنی نہ آگے بڑھ سکتی ہے نہ تاخیر ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یعنی اس کی میں بات کر رہا ہوں، وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، کوئی بھی بستی میں اگر ہلاک کرتا ہوں لیکن اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ اور یہ دیکھیں انسان اپنے یعنی اپنے انجام کا فیصلہ خود کرتا ہے، یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں، یہ فیصلے اللہ نے نہیں کیے، ورنہ یہ سارا قانونی یعنی اس میں بگاڑ آ جاتا۔ انصاف ہے، ظلم نہیں ہے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، تو انسان حق کو قبول کر کے یا نہ کر کے اپنے اچھے یا برے انجام کا فیصلہ خود کرتا ہے۔ اور یہ جملہ بھی ساتھ میں کہہ دوں کہ انسان جب دنیا میں آ جاتا ہے تو آخرت میں اپنی جگہ کا انتخاب وہ خود کرتا ہے، اچھی یا بری، دوزخ یا جنت۔ بعض لوگ بہت کم ہی لوگ ہیں جو اپنے لیے جنت میں گھر بسانے کی بھرپور سرتوڑ کوشش میں ہیں، اور بہت سے لوگ، اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جو دوزخ میں اپنی سیٹیں پکی کروانے کی بھرپور جدوجہد کر رہے ہیں۔ اور اس میں آج کے میں تو دیکھیں میرا خطاب تو آپ سے ہے جو مسلمان ہیں، کتنے ہیں؟ 1.5 ارب، 150 کروڑ مسلمان فی الحال میرے مخاطب ہیں، تو میں ان سے مخاطب ہوں۔ ہم سب کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جنت میں جانے نہ پائیں اور دوزخ میں ہماری سیٹ پکی ہو۔ یہ بالکل میں آپ کو کھلے طور پہ واضح طور پہ کہہ رہا ہوں۔ آپ اس کو اگر جھٹلائیں گے میری بات کو تو وہ اپنے اوپر آپ زیادتی کریں گے۔ انسان دیکھیں یہ تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، ہم ظاہر کے طلبگار ہیں، ہماری ساری کوششیں ظاہر کے لیے، اور اللہ تعالیٰ تو اس پہ بہت ناراض ہوتا ہے کہ اگر آپ آخرت کو بھلا کے زندگی گزاریں۔ مثال کے طور پہ عبرت کے لیے میں آپ کو پیش کرتا ہوں 1-2 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے، اے نبی اس شخص سے اپنی نظر رحمت کی نظر پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا لیکن صرف دنیا کا طلبگار ہے۔ لم یرد الا الحیات الدنیا، تو بڑی ناراضگی کی وہ ہے۔ فَأَعْرِضْ،
وہ انسان جس کو اس نے اللہ نے محبت سے بنایا، اس کے بارے میں اپنے رسول سے کہہ رہے چھوڑ دیں انہیں۔ اور گزشتہ جو تھی نا آیت نمبر 3، ذرہم، چھوڑ دو انہیں۔ پھر یہی ذرہم کے الفاظ دوسری جگہیں وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ وَذَرِ الَّذِينَ، چھوڑ دیں آپ ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کی زندگی کے دھوکے میں بو گئے ہیں۔ یہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ داعیان الی الحق سے، اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں جو اس کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ تو وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ذر الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے داعی الی الحق، اے میرے بندے، تم اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لو جو پھر گیا میری یاد سے، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اب یہ دنیا ہی کی زندگی کا طلبگار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ اب یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ملاقات تو ایک وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ بھئی تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے، تم مجھے منزل بنا کے میرے راستے پر چلو اور کوشش کرو۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو دنیا میں میری طرف آنے کی، میرے راستے پر چلنے کی خوب محنت کرتے ہو، تو اگر تم ایسا کرو گے تو یقین رکھو کہ تمہاری ملاقات اپنے محبوب سے ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دیکھیں لفظی ترجمہ ہے، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اس پر مطمئن ہے اور میرے احکامات سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر ایک اور آیت ہے کہ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی گئی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، اب جسے اپنے رب سے ملاقات کی امید ہو، یقین ہو، تو اسے کرنا کیا ہے؟ فلیعمل عملا صالحا، اس کو عمل نیک کرنا ہے، اچھا عمل کرنا ہے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اس کو چاہیے کہ اپنے رب کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں قرآن کا مطالعہ کریں گے، یعنی ایک نقطے سے باخبر ہو کے آپ قرآن کا جب مطالعہ کریں گے تو آپ کا پھر یقین بڑھتا رہے گا، آپ کو ایسی ایسی آیات آئیں گی کہ آپ کے منہ سے بے اختیار سبحان اللہ کے صدائیں بلند ہوں گی، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو بہرحال یہ تو کافی طویل مضمون ہے، لیکن میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، جس بستی کو بھی میں نے ہلاک کیا ہے لیکن ان کے لیے ایک معلوم نوشتہ تھا جس کی انہوں نے خلاف ورزی کی اور اپنے انجام تک پہنچے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں انسان کی تقدیر قرآن میں لکھ دی ہے، انسان کی کامیابی، اقوام کی ناکامی یا کامیابی یا ناکامی، یا افراد کی کامیابی یا ناکامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی تفصیل لکھ دی ہے۔ اب دو قوانین ہیں، دیکھیں مضمون ذرا تھوڑا سا سوچیں اس پہ۔ دو قوانین الہی ہیں، کامیابی کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے دیا ہے، بتا دیا ہے، اور ناکامی کا راستہ بھی بتا دیا ہے۔
اور میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا اس کو غور سے سنیں کہ دیکھیں، انسان اگر دنیا میں آ کے من چاہی زندگی گزارنے کا ارادہ کر لے اور دنیا ہی کو اپنا مقصود و محبوب بنا لے، تو اب یہ من چاہی زندگی گزارے گا، اس کے لیے ہدایت قرآنی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن تو ہدی للمتقین ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین ہے، متقین کے لیے ہدایت۔ متقی کون ہے؟ جو طالبان مولا ہے، سبحان اللہ۔ جو طالب مولا نہیں ہے وہ متقی نہ بننا چاہے گا اور بن بھی نہیں سکتا۔ یہ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ آپ میں صفت تقوی پیدا ہی نہیں ہو سکتی جب تک آپ طالب مولا نہ ہو۔ اگر آپ طالب دنیا ہیں تو ہدایت پر عمل آپ کے لیے ناممکن ہوگا۔ کیا؟ ناممکن۔ جس طرح میں اکثر آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ تم جو بات کہہ رہے ہو یہ تو ناممکن ہے۔ تو ٹھیک ہے، بالکل ناممکن ہے، لیکن جو طالبان دنیا ہے ان کے لیے ناممکن ہے۔ جو طالبان مولا ہے وہ تو سولی پہ چڑھ کے بھی حق کا نعرہ بلند کریں گے، ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ ایک آیت میں آپ کے سامنے اکثر پیش کرتا رہتا ہوں، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ۔ اللہ کی راہ میں تو وہ لوگ جان دیں گے جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو بیچ کے آخرت کا سودا کر لیا ہے۔ حیات دنیا کو بیچ کے، یشرون الحیات الدنیا علی الآخرہ، دیکھیں یہی سودا ہے۔ یہاں رک کے میں تھوڑا سا اس پہ تھوڑا سا وقت لوں گا کہ دیکھیں دو سودے ہیں دنیا میں۔ جب انسان آ جاتا ہے تو دو اس کے پاس آپشنز ہیں، دو سودے ہیں۔ ایک آخرت کا، جنت کا سودا ہے۔ جنت کو اگر آپ نے خریدا نہیں، نیت نہ کی، ارادہ نہ کیا، کوشش نہ کی، تو دوسرا سودا آپ کو مفت ملے گا۔ دوزخ کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور ہے تو وہ ایک ہے کہ آپ من چاہی زندگی گزار دیں، آپ دوزخی ہیں، پکے دوزخی۔ یہ بات میں اپنے آپ سے نہیں کر رہا، نہ اس میں کوئی مبالغہ ہے، مبالغہ بھی نہیں ہے۔ ہوتے ہیں نا بعض لوگ مبالغہ آرائی کرتے ہیں، یہ وہ، اور ہمیں جنت میں پہنچانے کے بعض جو ظاہری دین کے ٹھیکیدار ہیں وہ تو جتن کرتے ہیں کہ آپ کو یقین دلا دیں کہ بھیا جنتی ہو، جو مرضی آئے کرو، تم تو جنتی ہو، تم رسول کی امت ہو، تم تو صاحب ایمان ہو، تم تو پیدائشی مسلمان ہو۔ سبحان اللہ، خوشخبریاں تمہارے لیے تو خوشخبریاں ہیں۔ جو یہودی ہیں اور ہندو ہیں تو وہ جو ہے کافر ہیں، تم تو ہو ہی نہیں، کسی کا باپ تمہیں کافر نہیں قرار دے سکتا۔ ایسے ٹھیکیدار دین کے آپ کو مل جائیں گے، اور بہت سی یہ عام، یعنی ایک عام وہ مسئلہ ہے۔ بہرحال تو دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں ما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، کوئی بستی میں نے ہلاک نہیں کی مگر اس کے لیے ایک قانون مقرر تھا جس کی انہوں نے خلاف ورزی کی۔ دیکھیں انسان کی کامیابی اور ناکامی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا ہے۔ اب ہم میں دنیا میں اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں وہ تو یا تو اس قانون کو نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں، یعنی اپنی کامیابی کے قانون کو نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں، یا اس کو یعنی اس کا خیال کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اکثریت جو ہے اپنی کامیابی کے قانون کو نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم میں سے اکثریت کا قبلہ اور کعبہ، مقصود، محبوب و مطلوب ظاہر یعنی دنیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ تو دیکھیں وبائے عام ہے، ہر گھر میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ مجھے تو زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہر گھر میں جگہ جگہ آپ جو باتیں سنیں گے وہ دنیا کی باتیں ہوں گی،
جس محفل میں بیٹھیں گے دنیا کی باتیں ہوں گی، دنیا ہی کے خیالات، دنیا ہی کے پروگرام اور دنیا ہی کی چاہتیں. وہ جاؤ جی وہ بڑی سیر کی جگہ ہے، وہ کھابے ہیں وہ بڑے اچھے ہیں، فلانا کھابا، فلانا ہوٹل، فلانا ریسٹورنٹ، فلانا سیر کی جگہ، فلانے کپڑے، یہی باتیں کرتے آپ کو ملیں گی. میں ایک اپنا وہ بیان کر رہا ہوں، اپنا واقعہ. تو اللہ تعالیٰ کی جو بھی یعنی وہ ہوتا ہے یہ کپڑے، میں اپنے کپڑوں کا بات کر رہا ہوں. اب ایک ساتھی آئے میرے ساتھ درس میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارا ہفتہ وار درس ہوتا ہے. تو وہ ساتھی وہ ہمارے جو آئے تھے، تشریف لائے تھے، کبھی کبھی آتے تھے، ابھی تو تقریباً تعلق توڑ ہی دیا انہوں نے. تو خیر پہلے جب آتے تھے کبھی کبھی تو بہرحال ملاقات ہوتی اور بس بات ختم ہو جاتی، چلے جاتے. تو ایک دن مطلب آئے تو میرے ساتھ بیٹھے، یعنی درس کے بعد میں تھوڑا سا ٹائم دیا کرتا تھا انہیں. تو وہ آئے بیٹھے اور تو میرے کپڑوں پہ ہاتھ لگا کے یعنی میرے کپڑوں کو دیکھنے لگے. یہ کون سا کپڑا آپ نے پہنا ہوا ہے، یہ تو بڑا اچھا کپڑا ہے، اور یہ وہ بس یہ واقعہ ہے. یعنی کپڑوں کی بات مجھ سے کپڑوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. بھئی مجھ سے جو باتیں تم ابھی آدھے گھنٹے تک میں نے جو دین کی باتیں کی ہیں اس کی تو کوئی بات تم نہیں پوچھ رہے، اور میرے کپڑوں کو ڈسکس کر رہے ہو. مطلب ویسے ہی، اور وہ بھی ویسے ہی، مطلب کوئی بات کرنے کی نہیں تھی. تو جو بس انہوں نے ایک نقطہ وہ میرے کپڑوں کو ہاتھ میں لے کے، یار یہ کون سا کپڑا پہنا ہوا ہے. یہ مطلب دیکھیں، میں اس واقعے کو بیان کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی باتوں کو دیکھ لیں، روزمرہ کی باتوں، آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، آپ دنیا میں اپنے رہنے کی نیت کو دیکھ لیں، آپ مستقبل میں جس طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا امیدیں جو ہیں، یلہہم العمل، جو آپ کی امیدیں ہیں جھوٹی، تو یہ تو سب جھوٹی امیدیں ہیں. ایسا ہوگا، بس ہوتے ہوتے آپ اس دار فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں. آپ کے ارمان وہ ایک گانا بھی ہے، میں تو گانے نہ سنتا ہوں نہ ایسا، لیکن کبھی کبھی کوئی گانا عبرت کے لیے، اس کے اشعار، دل کے ارمان آنسوؤں میں بہہ گئے، دل کے ارمان آنسوؤں میں بہہ گئے. تو انسان بہت سے ارمان، اور وہ ارمان پہ وہ خواہشات کا ایک وہ بھی ہے نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. تو دیکھیں ایک حرص آپ کی پوری ہوتی ہے تو دوسری پیدا ہو جاتی ہے. یہ تو شیطانی چکر ہے دنیا کا، اور وہ جھوٹی امیدیں آپ کو دلاتا رہتا ہے، اب ایسا ہو، اب ایسا ہو. مثال کے طور پہ ایک جوڑا ہے، شادی کر لیتا ہے، 2 سال ہو گئے، کوئی شادی کی 3 سال ہو گئے شادی، تو وہ اولاد کا خواہش مند رہتا ہے، تذکرہ بھی کرتا رہتا ہے، کوئی تعویذ اور کوئی دوائی اور یہ وہ. جب اولاد ہو جاتی ہے 3 سال اللہ تعالیٰ اولاد عنایت فرما دیتا ہے. یہ میں آپ کو ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں سوچنے کے لیے. تو آپ کی اچھا پہلے اولاد کی طلب تھی، 3 سال کے بعد آپ کی اولاد ہوئی، بڑی خوشیاں آپ نے منائی. پھر 2 سال بعد دوسری اولاد ہوئی، پھر اسی طرح مطلب اللہ سے 4 اولادیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے دے دی. پھر آپ کی زندگی کے ماہ و سال بھی گزرتے رہے انہی بچوں کو کھیلنے کھلانے اور یہ وہ سارا، اور اتنے میں وہ اولاد جوان ہو گئی. پھر جو ہے ان کی شادی بھی ہو گئی، مثال کے طور پہ یہ چکر کی میں بات کروں. پھر وہ بیٹا تھا، اس کی شادی ہو گئی، بہو آ گئی آپ کے گھر میں، پھر ان کی اولاد نہیں ہو رہی. اب آپ ان کے لیے پریشان ہیں، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، اس کے لیے آپ پریشان ہیں. اتنے میں آپ کے بال تو سفید ہو گئے میری طرح سے. بڑی پریشانی، ادھر جاؤ، شفا جاؤ انٹرنیشنل، وہ پیر صاحب ہیں وہاں جاؤ، وہ ان سے دعائیں منگواؤ، یہ وہ. تو پھر پریشانی آپ کی ختم نہیں ہوتی. آرزوئیں، امیدیں، آرزوئیں، اور اسی میں پھر یعنی یہ تو میں نے صرف ایک، لیکن انسان کی بہت سی جہتیں ہوتی ہیں، اس کی بہت سی خواہشات ہوتی ہیں.
کوئی کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے، اپنا گھر ہو، یہ ہو وہ ہو، تو پھر کوشش اور محنت اور بچت اور یہ وہ، تو زندگی اسی میں گزر جاتی ہے۔ یلہہم العمل۔ تو دیکھیں انسان، یعنی جو آخری مضمون، یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان ساری زندگی ظاہر کے لیے زندگی گزارتا رہتا ہے، اس کو اپنی منزل سے، اپنی حقیقت سے، اپنے مقصد حیات سے یہ غافل ہو کر زندگی گزارتا رہتا ہے۔ تو دراصل یہ کر کیا رہا ہے؟ یہ اپنے لیے دوزخ کما رہا ہے، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ بنا مقصد کے زندگی گزارنے کا انجام دوزخ ہے، میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں۔ جنت تو جو جنت کے راستے پر چلیں گے ان کو ملے گی۔ جنت کا راستہ تو قرآن بتاتا ہے، اور قرآن کے راستے پر آپ چلیں گے کیوں جب کہ اللہ آپ کی منزل ہی نہیں ہے؟ آج قرآن کو جس شرمناک طریقے سے ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم طالب مولا نہیں ہیں، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے اللہ کی ملاقات کا، اللہ کے دیدار کا، اللہ کے تقرب کا، اور جنت میں اس کے ساتھ رہنے کا ہمیں کوئی شوق نہیں۔ بہت بھاری قیمت اس کی ہم ادا کرنی پڑے گی، یہ بات میں آپ کو کہہ دے رہا ہوں۔ کیا حال ہوگا ہمارا؟ ایسے لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں ظاہر کے لیے، تو جنت کا تو خیال ہی یہ لوگ نہ کریں۔ یہ رسمی ایمان اور کلمہ اور رسمی نمازیں بنا مقصد کے، وہ تو قرآن نے بیان کیا ہے کہ ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز کے مقصد سے غافل ہے۔ ہمارا تو کوئی مقصد نہیں ہے، یہ جو مروجہ دین ہے اس کا تو ہمارا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ ایک بھاری ٹوکرا ہے ذمہ داریوں کا، اور وہ گدھے پہ لدا ہوا ہے۔ ہماری مثال تو گدھے کی ہے، یحمل اسفارا، کتابیں کا بوجھ ہے، بس وہ لدا ہوا ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، یہ جو خلاصہ کلام ہے وہ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے، اور ہلاکت، یہ اپنی ہلاکت کا خود امیدوار ہے۔ یہ دو آیاتیں، ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، جب وہ ہلاکت کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو اب اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو تھوڑی سی اس پہ مزید بات کروں گا، لیکن ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم ما تسبق من امت اجلہا وما یستأخرون۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ ما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، ہم نے کوئی بستی بھی ہلاک نہیں کی مگر یہ کہ اس کی لیے ایک معلوم نوشتہ، کتاب معلوم ایک نوشتہ مقرر تھا، یعنی قانون میں نے بنایا ہوا تھا جس کی انہوں نے خلاف ورزی کی اور اپنے انجام کو پہنچے۔ ما تسبق من امت اجلہا، کوئی بھی امت یا فرد اپنے وقت مقررہ سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولها کتاب معلوم، اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کا وقت
مرقوم و معین تھا۔ ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون۔ کوئی جماعت اپنی مدت وفات سے نہ آگے نکل سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم